جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر، اور بات کریں گے ماؤں کی، اور ان ماؤں کی جو کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر، بلکہ دیکھنے میں آتا ہے ہمیشہ نہیں، کہ جو مائیں ہیں وہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو زیادہ توجہ دیتی ہیں، لاڈ پیار کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی فیمس انفلوئنسر ہیں، ان کی والدہ نے خاص طور سے ان کے بہت زیادہ فیور کی جب ان کے مبینہ تعلقاتی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگیں. مگر اس تمام ہنگامے کے میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ توجہ اس وقت زیادہ ہماری اس کے اوپر بڑھی جب ان کی والدہ ان کے دفاع کے لیے میدان میں آئی. یہ واقعہ ہمارے معاشرے کے اس عام رویے کو ظاہر کرتا ہے جہاں مائیں اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کا جواز تلاش کرتی ہیں یا پیش کرتی ہیں. سوال یہ ہے، کیا ماں کا جذبہ، محبت، بیٹے کی جو تربیت ہے اس پہ نیگیٹو جو اثر ہے وہ ڈال رہی ہے؟ کیا ہم بیٹوں کو جواب دہ کہ وہ خود جواب دہ ہوں وہ بنانا بھول گئے ہیں؟ اور آخر کون سی ایسی جو تربیت ہے اس میں کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں اس کی نہج اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آج جو مائیں ہیں وہ اگر بیٹے غلطی بھی کریں تو ان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو سب کے سامنے آ جاتی ہیں. آج انہی پہلوؤں پر ہم بات کریں گے. ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں اور ماریہ خان، ہم ان سے ملتے رہتے ہیں. ماریہ خان نہ صرف ماہر نفسیات ہیں بلکہ لائف کوچ بھی ہیں. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھائی کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح کے رویے جب سامنے آتے ہیں تو اس پہ ہم کس طرح ٹیکل کریں، یا کیا یہ سب پردہ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں یا ان کو ہم اجاگر ضرور کریں تاکہ آگے لوگوں کے لیے ایگزامپل بنے. السلام علیکم ماریہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح خیر. وعلیکم السلام. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے نا کہ وہ جب ایک چھوٹا لڑکا وہ جی بڑا ہوا، وہ بالغ ہوا، وہ مرد بنا اور اس کے بعد اس کے کوئی ناجائز تعلقات ہوئے اور ماں نے اس کو سپورٹ کیا، یہ تو بہت بات کی بات آتی ہے. پہلے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹریننگ ہے پوری. اگر ہر چیز ایک ٹریننگ سے ہم گزرتے ہیں تو اگر ٹریننگ دیکھیں شروع اسٹارٹنگ فرام دا اسٹارٹ، جب وہ چھوٹا بچہ ہے تب سے ہی، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ بچپن سے ہی ہم دیکھیں گے کہ جو ماں ہے اس کا رویہ اتنا پیمپرنگ ہوگا یا ایسے ہوگا کہ میرے ہاتھ رکھتی ہوں تو میرے ہاتھ میں سے چلو. بعض جگہ پہ ہم دیکھیں گے ماں کہے گی میں لیٹتی ہوں تم میرے اوپر سے چل کے جاؤ میرا بیٹا. تو اتنا پیمپرنگ رویہ ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مرد عورت ہونے سے پہلے ہر روح جو اس دنیا پہ آتی ہے وہ ایک انسان ہے. بالکل. انسان کی پراپر ٹریننگ، انسانیت سکھانا اسے سب سے مین آپ کے اوپر ایز اے پیرنٹ آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ 95% سے زیادہ جو مرد حضرات ہیں وہ کام کر رہے ہیں، خواتین گھر پہ ہیں، 5% خواتین ہیں جو گھر سے باہر بھی جا کے کام کرتے ہیں، تو یہ جو ڈیوٹی ہے تربیت کی جی یہ ماں پہ آ جاتی ہے. اسی لیے جب ہم بات کریں نا معاشرے میں جو ایک یہ مسئلہ آ رہا ہے تو جب کہتے ہیں کہ عورت کو پڑھایا جائے، عورت کو شعور دلایا جائے تاکہ وہ ایک بہتر ماں تو بنے، وہ بچوں کی تربیت تو صحیح کرے. خیر ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن سے آپ اسے گزارتے ہیں، بچہ وہ لڑکا اخلاقیات والی اور یہ ناجائز تعلقات والی بات پہ آپ اس کو سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ تو بہت بعد میں آ گیا. جی ہم اگر سٹارٹ سے ہی ہم دیکھیں تو آپ کا بیٹا آپ کے منہ سے اپنے منہ سے کچھ نکالتا نہیں ہے اور آپ نے اس سے پہلے اسے پیش کیا ہوتا ہے. وہ گھر آتا ہے تو ماں سے لے کے بہنوں تک پانی لے کر آؤ بھائی کے لیے، بوٹی بھائی کے لیے ہوگی، سالن کا، تو وہ آپ اس کو اس طرح پرورش کرتے ہیں جو اس مرد کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو بلڈ نہیں کر رہے، آپ اس کو اپنا محتاج بنا رہے ہیں. اور آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کو بھی نا سلولی ڈاؤن کریں گے کیونکہ اس مرد نے ابھی وہ ٹین ایج میں ہے اور وہ 20-25 کے بعد اس نے جانا ہے مارکیٹ میں، اور مارکیٹ بہت بہت وشس ہے. اس نے وہاں جا کے در بدر خاک چھاننی ہے اور آپ نے تو اسے اتنی شہنشاہ والی ٹریننگ دی تھی کہ سب کچھ تم جو بولو گے آپ کے منہ سے جو نکلے گا وہ ہم آپ کو پیش کریں گے. اور اب اس نے مارکیٹ میں جانا ہے تو وہ جو میل کے اوپر ایک سب سے بڑا ایک شوق لگتا ہے نا جب وہ مارکیٹ جاتا ہے اور جب وہ ورک پلیس میں جاتا ہے. ورک پلیس میں اس نے باتیں بھی برداشت کرنی ہے، اس نے سخت رویہ بھی برداشت کرنا ہے، اس نے سیریس میٹنگز میں بھی بیٹھنا ہے اور اس کو ایسے کر کے پن پوائنٹ بھی کیا جانا ہے. اس کے سینئرز اسے کریں گے اور آپ نے تو اس کے بالکل مترادف اس کو ٹرین کر دیا. تو آپ نے آپ کا جو یہ پیار تھا ہماری ماؤں کا، آپ نے پیار کے چکر میں آپ نے اسے سائیکولوجیکلی انیبل کر دیا.
تو پہلا سب سے بڑا اس کا جو ہے نا پرابلم یہ سامنے آتا ہے. اگر میں اپنی پریکٹس جی میں دیکھوں تو میرے پاس جو مینٹل ہیلتھ کا جو پیشنٹ ہے وہ 95% میل ہے. اور المیہ یہ ہے مانور کہ وہ میل کوئی وہ چھوٹا لڑکا نہیں ہے کہ یہ وہ 18 20 25 سال جی کا, یہ 40 45 50 ایئر اولڈ مین, دے آر مینٹل ہیلتھ ڈپریشن اینزائٹی کے, کیونکہ آپ ماں کا بڑا عمل دخل ہے نا, ماں تو انسٹیٹیوشن ہے. تو پہلے تو آپ نے اسے مینٹلی انیبل کر دیا, ان اکوپ کیا, آپ نے اسے یہ سکھایا پورے ٹین ایج کی جو کہو گے آپ کو پیش کر دیا جائے گا, اور باقی سارے آپ کے ارد گرد آپ کو سرو کریں گے. اور اصل میں بزنس میں ریئل لائف مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا. پہلا یہ بات ہو گیا. دوسرا, ہم بات تو کرتے ہیں اکثر خواتین سے, اگر ہم بات کریں نا جو یہ میرڈ ویمن ہیں میرے پاس آتی ہیں اور یہ شادی کے نا 6 7 8 10 سال بعد اس عورت کو اپنے مرد سے نا سخت, ہسبینڈ سے سخت شکایتیں ہوتی ہیں ہر لحاظ سے, کہ وہ ایموشنلی ان اویلیبل ہے, وہ فائنینشلی مجھے سپورٹ نہیں کر رہا, وہ گھر کا کوئی کام نہیں کر رہا, وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتا, مجھے ایموشنل سپورٹ بھی نہیں مل رہی اور میرے ساتھ ہاؤس ہولڈ چورز میں بھی سپورٹ نہیں مل رہی. ادھر آپ کو اس قسم کے میل سے, جو آپ کا ہسبینڈ ہے جس کے ساتھ آپ کے 3 4 5 بچے ہو گئے, میں آپ کو بتاؤں 99% خواتین کو ہسبینڈ سے نا یہ شکایت ہے. ٹھیک تو ہے. آپ کو یہ شکایت ہے ادھر, اور آپ کے پاس اللہ نے آپ کو ایک میل دے دیا جونیئر, جو اس کی آپ نے ٹریننگ کرنی تھی, اور آپ نے وہ ٹریننگ ہو بہو وہی کی جس سے آپ کو پرابلم ہے, تاکہ معاشرے میں اس طرح کے اور میلز جو ہے نا سامنے آئے. تو میل کی ٹریننگ میں اگر ہم دیکھیں, اس طرح کی ٹریننگ کے بعد جب یہ میل مارکیٹ میں جا رہے ہیں نا, تو ہم بہت زیادہ ان کا مینٹل ہیلتھ ایشو آ رہا ہے. جی اور یہی جب باہر جاتے ہیں, فار ایگزامپل میرے پاس جو فورن کا جو لندن پیرس سین فرانسسکو میں بیٹھا ہے, وہاں پہ تو پھر کوئی بھی نہیں ہے نا. تو وہ مرد کو جب آپ نے جاب کے ساتھ ساتھ آپ نے کھانا پکانا بھی سیکھنا ہے, آپ نے لانڈری بھی سیکھنی ہے, آپ نے گھر کی صفائی بھی سیکھنی ہے, آپ نے اس میل کو ایبل نہیں کیا, اس کو انیبل کر دیا, ان اکوپ کر دیا. اور ایک ٹرم ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہے, مین چائلڈ. ہمارا 30 سال کا 18 19 سال کی عمر میں آپ ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں, آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کی آپ کے اندر اتنا شعور آ جاتا ہے. مگر ہمارے ملک میں 30 سال کی عمر کے بعد بھی مین چائلڈ ہیں. مرد تو جسم ان کا بڑا ہو گیا مگر وہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے 30 سال کے ایگزیکٹلی. بعد بھی, 35 کے بعد بھی اپنی مدر پہ بہت سی چیزوں کے فیصلے لینے کے لیے. اور اس کے بعد آپ اس کی شادی کرا دیتے ہیں, اور شادی کے بعد بھی وہ اپنی مدر پہ بہت سے فیصلوں کے لیے ایموشنلی وہ میل ڈیپینڈنٹ ہے. میل تو اس کی ایک بایولوجیکل اس کی پریزنٹیشن ہے ٹھیک ہے. کہ اس کا جسم ایک مختلف بالکل قسم کا ہے, بالکل. مگر اندر سے وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ٹوٹتا ہے, اس کو بھی سٹریس ہوتا ہے, اس کو بھی ایگزیکٹلی. انزائٹی ہوتا ہے. اور اس ٹریننگ سے جس ٹریننگ سے ہماری مدرز محبت کے پیار کے چکر میں اس سے گزارتی ہیں, اس سے وہ مزید اس طرح کے ان ایبل بالکل. مین چائلڈ تو معاشرے میں لے کر آ رہی ہیں. تو ماریا, کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی آفٹر 40, یہ نہیں کہ کم ایج کا آپ ذکر کریں, آفٹر 40 اس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جن میں 95% جو ہے ڈپریشن کا اور مینٹل ہیلتھ ان کی جو ہے بہت وہ ویک ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کیا یہی وجہ ہے یہ جو ماؤں کی تربیت ہوتی ہے بچپن سے لے کے آخر تک, اور پھر ان کو ابھی بھی گائیڈ کرتی رہتی ہیں, تو اس کے بعد ان پہ وہ منفی اثرات اس وقت نہیں ظاہر ہو رہے ہوتے, نہ منفی لگ رہے ہوتے, وہ اس ایج میں آ کے لگتے ہیں پھر؟ یس ایبسلیوٹلی. کیونکہ اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں, ایز اے پیرنٹ آپ کو جب کوئی بچہ ملا, وہ تو آپ کو کوڑا کاغذ ایسا سفید ملا, ابھی اس جی پہ بھی آپ کو یہ مارکس نظر آ رہے ہیں, تو آپ نے اس پہ لکھنا شروع کیا, آپ نے پروگرامنگ کی, جس طرح کمپیوٹر کا کوئی کوڈ ہوتا ہے, آپ نے لکھنا شروع کیا, آپ نے اس میں رنگ بھرے, آپ نے اس میں لکیریں ماری, آپ نے جو کچھ بھی کیا, آپ نے اس پیج کو پکڑ کر توڑا مروڑا, جو آپ نے ٹراما یا کوئی ابیوز اس پہ انفلکٹ کیا, وہ تو کوڑا کاغذ آیا تھا. سو اسی لیے یہ جو فیصلہ ہے ماں باپ بننے کا, جی دونوں جی میاں بیوی نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. کیونکہ آپ صرف ایک جسم نہیں لے کر آ رہے دنیا میں, اس جسم کی آگے چل کے ایک تھاٹ پروسیس ہوگی, اس کا تھاٹس فارمولیٹ ہوں گے, اس کے ایموشنز فارمولیٹ ہوں گے, اور پھر ایموشنلی ڈیمیجڈ میل آپ نے اگر ہے ابھی ہمارے اس کے اراؤنڈ, اگر آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے یہ جو دنیا میں جو پہلا جو سب سے بڑا جس سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہے. 3rd نمبر پہ جو سب سے بڑا جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں وہ سوسائڈ ہے.
پوری دنیا میں مردوں اور خواتین کی جو مقدار ہے 50-50 ہے آلموسٹ. عورتیں 50.8% ہے اور مرد کچھ مطلب آلموسٹ 50-50 ہے پوری دنیا میں. اب تیسرا بڑا کلر ہے سوسائڈ. اور اگر اس کی آپ اس کو فردر میں نے جب ڈگ کیا تو مجھے پتا چلا کہ 80% مرد جو ہیں اس شرح میں 80% مرد سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی یہ ٹریننگ کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر. تو اس طرح کا ایموشنلی ڈیمیجڈ میل آپ ایموشنلی سائیکولوجیکلی میل چائلڈ جی آپ معاشرے کو دے رہے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس ریسنٹ ایک کیس ہوا ہے جہاں پہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت ڈیکوریٹڈ آفیسر نے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے سوسائڈ تک کر لیا, اور یہ مردوں میں بہت سیریس ایشو ہے. تو ٹریننگ کا بڑا عمل دخل ہے مرد کے اندر. ویلر کی ٹریننگ, جذبے کی ٹریننگ, اس کے ٹھیک ہے, اندر بہادری کی ٹریننگ, بالکل اس کے ٹھیک. اندر ایتھکس کی ٹریننگ. اور یہ جی جو پرٹیکولر ایک چیز ہے جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ملٹیپل پارٹنرز اور ان لیجیٹیمیٹ پارٹنر کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی آپ باہر آ کر آپ کہتے ہیں کہ ماں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے کوئی گل نہیں, بس ٹھیک ہے باقی سب بھی کرتے ہیں. تو پھر ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اسلامی معاشرے کی طرف کہ اللہ کے آگے جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو ہم کہیں گے ہاں فلاں چوری کر رہا تھا اللہ تو میں نے بھی چوری کر لی. تو یہ اللہ نے یہ تو آرگیومنٹ ہم جیت ہی نہیں سکتے. فلاں نے رشوت لی تو میں نے بھی لے لی, سبھی تو لے رہے تھے رشوت. تو یہ سارے معاملات ہیں. یہاں پہ آ جاتا ہے تھوڑا سا انٹرنل اپنی سول کے ساتھ کنیکٹ کرنا. بٹ یا یو ویری رائٹ, ہمارے معاشرے میں یہ بڑا المیہ ہے جو سامنے آتا ہے کہ مرد کا جسم تو ہے مردانہ, مگر اندر سے وہ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اس میں وہ ویلر نہیں ہے جو ہم ہر عورت جو اسپائر کرتی ہے. اور یہاں پہ ساری جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ تربیت اس وقت ماؤں کو سخت ضرورت ہے. اور ماریہ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھی, اور آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ماؤں کو تربیت دینی چاہیے, بچوں کو خاص طور سے ان کی آگے آنے والی زندگی کے لیے کتنی کارآمد ہے کہ مائیں جو ہے اپنی منفی سوچ کو جو ہے مثبت بنائیں اپنے بچوں کے لیے, خاص طور سے بیٹوں کے لیے جو ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ.